السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں دو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے۔ ایک کہ جو یہ ہارسز ہیں اسپیسیفکلی جو محرم پروسیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ جو ہیں آرمی سے کیسے لیے جا سکتے ہیں، اس کا پورا ڈیٹیل پروسیجر کیا ہے، اور اب پہلے کی نسبت لینا مشکل کیوں ہو گیا یا ریٹ اچانک جو ہیں وہ اتنے زیادہ کیوں بڑھ گئے، ان دونوں چیزوں کو جو ہے ہم ڈیٹیل میں شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلا جو پروسیجر ہے اس کو لینے کے لیے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور بہت سارے لوگ اس پروسیس کو نہ جاننے کی وجہ سے لٹتے ہیں ان لوگوں سے جو فراڈی ہیں، جن کا کام ہی آج کل جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اچھا جی، اس پہ نا سٹیپ وائز چلتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1 جو ہے نا وہ آپ نے سب سے پہلے تو درخواست لکھنی ہوتی ہے کسی بھی امام بارگاہ کے لیٹر پیڈ پہ، جس کے لیے یا جس سے جلوس نکلتا ہے، جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ شبی چاہیے، اس کے لیے درخواست لکھی جاتی ہے DGRVNFC کے نام سے۔ یہ فوج کا ادارہ ہے، اس میں آپ درخواست لکھتے ہیں، اپنی ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ جی یہ آپ کے امام بارگاہ کا نام ہے اور یہ آپ کے جلوس کے پروسیشن ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو شبی چاہیے۔ درخواست لکھ کے آپ GHQ میں جمع کرواتے ہیں، وہاں پہ آپ کی درخواست جمع ہو جاتی ہے، اس کی ہارڈ کاپی۔ اس کے بعد 1 سے 1.5 مہینے 2 مہینے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے درمیان جب آپ کی درخواست جو ہے وہ ریویو کر لیتے ہیں تو آپ سے رابطہ کر لیا جاتا ہے آپ کے پرووائڈڈ نمبرز پہ کہ جی آپ نے درخواست دی تھی، آپ کی درخواست جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے۔ تو ہمارے جو 2 ڈیپو ہیں، ایک سرگودا میں ان کا ڈیپو ہے، ایک مونا میں ڈیپو ہے، وہاں پہ اویلیبل جو ہارسز ہیں آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اپنے جانور جو ہیں وہ پسند کر لیں۔ اچھا جی، جب آپ کو ہیڈ کوارٹر سے کال آ جاتی ہے کہ آپ کی درخواست اپروو ہو گئی ہے تو پھر آپ کی اگر سرگودا ڈیپو کی اپروول ہے تو آپ سرگودا ڈیپو جاتے ہیں، مونا کی اپروول ہے تو آپ مونا ڈیپو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ان کے پاس ایک زلجنا سیل ہے، زلجنا سیل میں آپ کے پاس جو ہے وہ جو بھی اویلیبل ہارسز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کی لسٹ، ان کے فادر مدر کی ڈیٹیل، ان کی کرنٹ ہائٹ، ان کی ویکسینیشن ہوئی ساری ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو موقع پہ ہائٹ وغیرہ چیک بھی جو ہے وہ کروا دیتے ہیں۔ تو اس میں سے اگر آپ کو کوئی ہارس جو ہے وہ اپنے لیے پسند آ جاتا ہے تو آپ وہ لیتے ہیں، وہاں پہ ریماؤنٹ ڈیپو کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں ان کے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور جو ہے آپ اپنا گھوڑا وہاں سے کلیئرنس کروا کے لے جاتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کو اس وقت کرنٹلی موجود جو گھوڑوں کی کلیکشن ہے اس میں کچھ پسند نہیں آتا تو آپ یہ درخواست دوبارہ دے دیتے ہیں کہ جی میں فردر ویٹ کرنا چاہوں گا نیکسٹ فلاک کے آنے کا۔ اسی طرح جب نیکسٹ فلاک آتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ آرمی کی طرف سے رابطہ کیا چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا سمپل سا طریقہ کار ہے۔ اب جو میں بات کر رہا تھا کہ اب یہ جو پروسیس ہے وہ اتنا مشکل کیوں ہو گیا، اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے خاص طور پہ ایک چیز دیکھ لیں جو سب سے کامن جو پریکٹس ہے، جو جس وجہ سے لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ دھوکہ کھاتے ہیں، جو آرمی سے ہٹ کے باہر سے لیے ہوئے گھوڑے لوگوں سے خریدتے ہیں ان کے لیے ان گھوڑوں پہ نا مارکنگ ہوتی ہے۔ یہ جس طرح شاید ابھی تو اس کے بال بڑے ہیں، یہ اس پہ 18 لکھا ہوا ہے، یہ 18 اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گھوڑے کی جو ڈیٹ آف مطلب برتھ آف ایئر برتھ ہے وہ 2018 ہے، اور اس کے پیچھے جو پچھلی تھائی ہے اس کی یہاں پہ بھی نمبر لکھا ہوتا ہے جو کہ بھی بالوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، دیٹ از 95۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 میں 95 نمبر پہ یہ گھوڑا جو ہے وہ پیدا ہوا تھا۔ یہ ان کی ایج اتنا سمپل ہوتا ہے اور یہ نشان ایسے ہوتے ہیں مٹتے نہیں ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے دھوکہ کھاتے ہوئے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی کہانی سنا کے انہیں بوڑھے گھوڑے جو ہیں وہ مہنگے داموں میں بیچ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، جس طرح میں نے دوسرے والے پہ دکھایا تھا جو اشل ہے وہ 2018 اس کے لکھا ہوا تھا، یہاں پہ اس کے نا 2022 لکھا ہوا ہے، یعنی یہ 2022 کی پیدائش ہے۔ تو اس طرح ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اب دوسرے ویڈیو کی رخ کی طرف چلتے ہیں کہ اب یہ جو اتنا سمپل سا ایک پروسیس ہے جو کہ بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ تھا اور کوئی اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اب وہ دن بہ دن جو ہے وہ مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اب اس کو پروسیشن سے ہٹ کے کاروبار بنا لیا ہے۔ ہر بندہ کاروبار کر رہا ہے گھوڑوں کے نام پہ۔ لوگ گھوڑے خریدتے ہیں، 1 آدھا سال 1.5 سال انہیں پالتے ہیں، پالنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا گاہک ہو جس کو جو ہے وہ بڑی خوبصورت شبی کر کے ہم بیچیں، 10-5 لاکھ روپے اوپر کمائے، پھر دوبارہ سے ایک بچہ لے آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پھر یہی ہر سال کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آج یا کل میں بھی، میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کل میں نے بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے ڈیل دیکھی ہے کہ ایک شبی لائی گئی تھی، پہلے اس کو جو ہے بڑا پریزنٹ کیا گیا، سب کچھ ہوا، 1-2 سال جو ہے وہ اسے رکھا گیا، اب اسے بیچ دیا گیا۔
جنہوں نے پہلا رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنا پہلا والا بیچا، اور جنہوں نے بیچا انہوں نے پھر ایک بچہ خرید لیا۔ اب فوج کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ اب یہ لوگ ضرورت کے بجائے ہمارے ساتھ کاروبار کرنے لگ گئے ہیں، اس لیے اب ایزی نہیں ہے کہ آپ درخواست دیں، آپ ڈھونڈتے، میں کئی بندوں کو جانتا ہوں جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، انہوں نے گھوڑے نہیں مل رہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں کے فراڈ کی وجہ سے، لوگوں کے تماشے کی وجہ سے جو ہے نا، لوگ اب فوج نے ایک تو ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھا دی ہے، دوسرا جو درخواستوں کی کلیئرنس ہے نا وہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ پہلے بہت سمپلی یہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس میں صرف اور صرف ان لوگوں کا جو ہے وہ مسئلہ ہے جو چھوٹا سا خود کام ہل کے نہیں کرتے، یا ان لوگوں کا جو کام ہی فراڈ کے لیے یہ کرتے ہیں۔ بے تحاشا مثالیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ میرا مقصد جو ہے وہ نام لینا یا کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، لیکن جو اس کمیونٹی میں ہے جو یہ گھوڑے رکھتے ہیں ان کو 2-3 نام تو ہر کسی کے ذہن میں ہوں گے کہ فوج نے ان کو ڈیپو میں گھسنے سے ہی منع کر دیا ہے۔ کیا وجہ ہوگی؟ فوج نے تو بیچنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بندے کو کیوں بین کر رہی ہے؟ اسی لیے بین کر رہے ہیں کہ وہی کام ہے کہ پہلے لڑ جھگڑ کے کام کر کے آپ نے لینا اور اس کے بعد آگے زیادہ پروفٹ رکھ کے اس کو بیچ دینا۔ اب یہ چیزیں فوج کو پتہ لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب اویلیبلٹی کا بھی بہت ایشو ہے، اور اگر اویلیبل ہیں بھی تو درخواستوں کے اپروو ہونے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سیکنڈلی ایک چیز میں آپ کو بہت کلیئر کر دوں، آخری پوائنٹ، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ نئے لینے والے لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی فوج میں جو نیچے منشی وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ سے لاکھوں روپے رشوت لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو گھوڑا دکھاتے ہیں، ورنہ سب جھوٹ کی کہانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے وہ لے رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو آپ کو یہ سارا پروسیس کہتا ہے جی میں آپ کو کروا کے دیتا ہوں، کوئی وہاں پہ تو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے بھیجنے ہیں، اور کسی بھی منشی کے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھوڑا دکھائے یا نہ دکھائے، وہ پورا ایک پروسیجر ہے۔ جب آپ کے پاس اپروول ہے تو جو اویلیبل ہارسز ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے، اور وہ کسی کے لیے بھی اینیمل ہولڈ نہیں کرتے۔ آپ پہلے جائیں گے، آپ پہلے پسند کریں گے، آپ پہلے لے جائیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اس کے لیے۔ سو اس طرح کے جھانسوں میں، اس طرح کی ڈرامے بازیوں میں جو ایک آزاداری یا ایک پروسیشن کو کاروبار بنا دیا گیا ہے، اس میں ایسے لوگوں سے بچیں، اور یہ کام آپ خود ایزیلی کر سکتے ہیں۔ صرف اپنی درخواست جمع کروائیں، اس کو تھوڑا سا فالو اپ لیں، اپروول آج بھی آ جاتی ہے، مشکل سے ذرا آتی ہے لیکن آ جاتی ہے۔ تو یہ بارہا لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ سارا پروسیس سمجھا دیں، اس لیے میں نے ویڈیو یہ بنائی ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو کہ آپ کیسے لے سکتے ہیں ہارس فوج سے، اور دوسرا کیسے ان لوگوں سے بچیں، اور گھوڑوں کی یہ جو نمبرنگ ہوتی ہے جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔